دنیا میں بہت بڑے بڑے ہیکرز موجود ہیں جن کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ ان کی لوکیشن کو ٹریک کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر پوری دنیا کی پولیس ہی اسے ڈھونڈنے میں لگ جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آج ہم جس ہیکر کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو ہیپی ہیکر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جتنی بھی پکچرز اب تک سامنے آئی ہیں ان سب میں یہ شخص مسکراتا ہوا نظر آیا ہے، لیکن اس نے جو کارنامہ کیا اس نے لوگوں کی نیندیں ہی اڑا کر رکھ دی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2009 سے، جب امریکہ کے سٹی جارجیا سے لوگوں کی شکایات موصول ہونا شروع ہوتی ہے۔ کسی کی شکایت تھی کہ بینک اکاؤنٹ سے ان کے پیسے نکل رہے ہیں ان کے نکالے بغیر ہی، اور یہ شکایات صرف عام کسٹمرز کی نہیں ہوتی بلکہ بڑے بڑے لوگ اور بزنس مینز کی ہوتی ہیں۔ لیکن بینک سے ملنے والی کمپلینز میں ایک سب سے حیران کر دینے والی ایک کمپلین تھی، اور وہ تھی دنیا بھر کو سافٹ ویئر بنا کر دینے والی کمپنی مائیکروسافٹ کی۔ اس کے بعد پولیس اور بھی ایکٹیو ہوگی۔ پولیس کو سمجھ آ گیا کہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی جارجیا کی پولیس نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ کیس ایف بی آئی کے پاس چلا گیا اور ایف بی آئی الرٹ ہوگی۔ ایف بی آئی نے جب شکایات کے انبار کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ تب تک 60 ملین کمپیوٹر ہیک ہونے کی شکایات درج ہو چکی تھی، جن کو ہیک کر کے اکاؤنٹس خالی ہو چکے تھے، اور یہ صرف ہوا تھا 3 سال کے اندر۔ ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ ہیپی ہیکر نے 2009 سے 2012 تک تقریباً $6 بلین کی رقم نکالی تھی، اور یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کو گننے لگ جائیں تو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ شاید یہ اس رقم کا کمال ہی تھا کہ اس نے ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پولیس کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ ایف بی آئی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ ہے کون جس نے پوری دنیا کی پولیس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام ایجنسیوں کی بھی نیندیں اڑا دی ہیں۔ لگاتار کئی مہینوں تک ایف بی آئی دنیا کے تمام ہیکرز کو چیک کر کر کے تھک چکی تھی۔ تب ہی انہیں ایک خبر ملی۔ خبر تھی کہ الجیریا میں ایک ہیکر موجود ہے جس کا نام حمزہ ہے۔ اب ایف بی آئی کے تمام ایجنٹس جو اس پروجیکٹ پر لگے ہوئے تھے سب کے سب اس نام کے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ ہی عرصے میں ایف بی آئی نے حمزہ کا سارا ڈیٹا نکال لیا۔ حمزہ 20 سال کا ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے خلاف ہیکنگ کر کے لوگوں کے اکاؤنٹس خالی کرنے کا بھی شک موجود ہے۔ اس شک کے بنا پر امریکن ایجنسی اس سے جڑے کارناموں کی ایک نئی لسٹ بنانا شروع ہوگی، اور ساتھ ہی اس کی نگرانی کے لیے ایف بی آئی نے ایک ایجنٹ کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا۔ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد ایف بی آئی کے ایجنٹ نے حمزہ سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور خود کو ہیکر ثابت کر کے حمزہ کا اعتماد جیت لیا، اور پلان بنایا کہ ہم مل کر کرائم کرنے والے لوگوں کے اکاؤنٹس کو خالی کریں گے۔ اس ٹائم ایک نیا سافٹ ویئر استعمال میں آ چکا تھا جس سافٹ ویئر کا نام تھا اسپائی آئی۔ دراصل ڈارک ویب پر موجود اس سافٹ ویئر کو خود حمزہ اور اس کے ساتھی نے مل کر بنایا تھا، اور اسی سافٹ ویئر کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر کے بینکس میں ڈاکہ مارا۔ حمزہ کا راز فاش ہونے کے بعد ایف بی آئی کے ایجنٹ نے ایک نیا پلان بنایا تاکہ حمزہ کو پکڑا جا سکے۔ ایجنٹ حمزہ سے اسپائی آئی پرچیز کرنے کی بات کرتا ہے اور حمزہ کو وہ راضی بھی کر لیتا ہے، لیکن ڈیلیوری سے پہلے حمزہ کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور حمزہ ایف بی آئی کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ایف بی آئی کا یہ مشن پوری طرح کامیاب تو نہیں ہوتا لیکن 50% کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایف بی آئی کے پاس اب حمزہ کی پکچر آ جاتی ہے۔ پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہیکر کون ہے۔ اب اس تصویر سے دنیا بھر کی پولیس الرٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایف بی آئی حمزہ کی ساری ڈیٹیل نکلوا لیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ الجیریا کے چھوٹے سے شہر ٹیزی اوزو کا رہنے والا ہے۔ 1988 میں پیدا ہونے والا حمزہ پڑھائی میں بہت تیز تھا اور میتھ اس کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ اسکول کے بعد حمزہ یونیورسٹی گیا اور وہاں اس نے کمپیوٹر میں اپنی پڑھائی کی۔ کمپیوٹر کا اسے اس حد تک شوق تھا کہ یہ کمپیوٹر کی ساری انفارمیشن رکھتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمزہ ہیکر بن گیا۔ پہلے تو وہ مذاق میں کمپیوٹر کو ہیک کر کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا، لیکن پھر اس نے بینک کے کمپیوٹرز کو بھی ہیک کرنا شروع کر دیا۔ پاسورڈ تو ایسے توڑتا تھا جیسے کوئی گیم کھیل رہا ہو۔ جب حمزہ ہیکنگ کی دنیا میں تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا تب الجیریا سے ہزاروں کلومیٹر دور روس میں ایک اور شخص تھا جسے ہیکنگ کرنا بہت پسند تھا، اور اس کا نام تھا الیگزینڈر پینن۔ اس کی ایج بھی زیادہ نہیں تھی، 25 سال کا تھا، یعنی دونوں قریب ہم ایج ہی تھے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ یہی کہتی ہے کہ جس سافٹ ویئر اسپائی آئی سے انہوں نے ہیکنگ کی، یہ سافٹ ویئر دراصل پینن نے ہی بنایا تھا۔ جب پینن سافٹ ویئر کو بار بار اپڈیٹ کر رہا تھا تب ہی پینن کو حمزہ کے بارے میں پتہ چلا۔ دونوں کے شوق ایک جیسے تھے اور دونوں کی فطرت بھی ایک جیسی تھی، اسی وجہ سے دونوں کے بیچ جلد ہی دوستی ہو گئی۔ پھر دونوں نے مل کر اس سافٹ ویئر کو بنایا اپنا ہتھیار،
اور نکل پڑے دنیا کو کمزور کرنے۔ یہ لوگ وائرس کے ذریعے لوگوں کے کمپیوٹر میں انٹری کرتے اور پورے کا پورا کمپیوٹر ہی ہیک کر لیتے تھے، لیکن 2009 میں شروع ہوئے اس سلسلے میں یعنی 2013 میں اچانک سے ان کی رفتار میں بریک لگ جاتی ہے۔ 8 جنوری 2013 کو حمزہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے ملیشیا جاتا ہے۔ پلان یہ تھا کہ ملیشیا سے انہیں کائرو جانا تھا، رستے میں تھائی لینڈ آتا ہے۔ حمزہ اتنا ہوشیار تھا کہ یہ اپنا موبائل فون ایک دن سے زیادہ یوز نہیں کرتا تھا اور اسی وجہ سے ایجنسیوں کو اسے ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی اور حمزہ اکثر سیٹلائٹ فون کا استعمال کرتا تھا۔ تھائی لینڈ سے حمزہ کو جب اپنی فلائٹ چینج کرنی تھی تب ہی ایئرپورٹ کے ایک آدمی نے انہیں پہچان لیا۔ اسی وجہ سے پولیس نے اسے اور اس کی بیوی کو ایئرپورٹ پر روک لیا اور تب ہی حمزہ مسکرا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور پولیس اس کی بیوی کو چھوڑ دیتی ہے۔ 8 جنوری 2013 کو حمزہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹرپول FBI سے بات کرتا ہے اور یہیں سے شروع ہوتی ہے 5 مہینوں کی نہ رکنے والی FBI کی بھاگ دوڑ۔ اتنے نامی گرامی شاطر ہیکر کو ہاتھ سے نہ جانے کی ضد نے FBI کے ایجنٹس کو پریشان کر دیا۔ مئی 2013 کو حمزہ کو امریکہ کے سٹی اٹلانٹس لایا گیا۔ وہاں اس کے خلاف مقدمہ چلتا ہے۔ 2 سال تک یہ مقدمہ چلتا ہے۔ اس دوران FBI حمزہ کے خلاف جو ثبوت دیتی ہے اس کے مطابق حمزہ اور اس کے دوست پینن نے 217 بینک سے تقریباً 60 ملین اکاؤنٹس کو خالی کر کے $4 بلین کی رقم چوری کی تھی۔ عدالت نے جون 2015 کو حمزہ کو اتنی بڑی رقم چوری کرنے کے جرم میں اسے 15 سال کی سزا سنا دی اور ساتھ میں $10 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا۔ حمزہ کی گرفتاری کے بعد FBI نے اس کے دوست کی بھی تلاش شروع کر دی جو کہ جلد ہی پکڑا گیا۔ جولائی 2013 کو ہی اٹلانٹا ایئرپورٹ سے پینن کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بھی مقدمہ چلایا گیا اور اسے بھی جیل بھیج دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک نیوز تیزی سے پھیلی اور یہ بات سامنے آئی کہ حمزہ کو پھانسی دے دی جائے گی اور حمزہ کو روبن ہوڈ کا خطاب دیا گیا لوگوں کی طرف سے۔ جب اس پر مزید بحث ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتا تھا اور نیوز یہاں تک بھی پھیلی کہ حمزہ نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور اب تک نہیں پتہ چلا کہ حمزہ نے اتنی بڑی رقم کے ساتھ کیا کیا، کہاں پر استعمال کی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔